غنی اس کا دل بے نیاز. یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ خلیفہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا, تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے, اس کا کوئی اور ویک پوائنٹ نہیں ہے. یعنی نہ یہ جو ایکسٹرنل فورسز ہیں یہ اس کا ویک پوائنٹ ہے, نہ اندر کے اینیمل انسٹنکٹ اس کا ویک پوائنٹ ہے. ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی جو چیز ریکگنائز کی ہے, یعنی آپ ایوولوشن کو مانتے ہیں یا میوٹیشن کو مانتے ہیں, بہرحال آپ کو اس کمپیریزن سے یہ بات پہلے ریئلائز کرنی چاہیے کہ انسان ایک انڈیپینڈنٹ وجود ہے. اور پھر ہی آپ یعنی انسان کی عظمت کا یعنی صحیح طرح یعنی اپریشیٹ کر سکتے ہیں. وہ جو غالباً شیخ سعدی کا شعر ہے کہ باخبر شو آدمیت احترام آدمی, باخبر شو از مقام آدمی. تو مقام آدمی انسان کیا ہے, فرسٹ وی ہیو ٹو ریکگنائز. تو انسان کون ہے, یعنی نہ تو وہ ان حدود کا پابند ہے اور نہ وہ انٹرنلی جو اس کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں وہ ان کا بندھا ہوا ہے, بلکہ ان سب سے آزاد ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے نہ تو کوئی شریعت بھیجی اینیملز کی طرف, نہ پلانٹس کی طرف, نہ فزیکل آبجیکٹ کی طرف, اس لیے کہ وہ تو آزاد ہیں ہی نہیں, وہ تو پروگرامڈ ہے نا. یعنی کسی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو نیچر بنائی ہے اس سے آؤٹ گرو کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے. انڈیپینڈنٹ وجود صرف انسان تھا, لہذا اس کو انڈیپینڈنٹ پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی. اب روح کے اندر کیا ہے, ایک تو یہ یاد رکھیے گا کہ عالم امر کی چیز ہے, عالم خلق کی چیز نہیں ہے. اچھا, اب اس روح کی بنیاد پر یعنی اسی کو یوں سمجھیے کہ اسی سٹیج پر وہ انسان کا نفس جو ہے جسے قرآن مجید پھر قلب کہتا ہے, وہ قلب بھی حیوانوں کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس صرف ایک ہی قلب ہے کہ جو پمپ کرتا ہے, لیکن وہ قلب جس کے لیے کہا گیا کہ انہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور, کہ انسانوں کی یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی, ابو جہل کی یہ آنکھیں اندھی نہیں تھیں, ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور, بلکہ اندھے وہ دل ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں. تو وہ قلب ہے, اس قلب کے اندر پھر روح آ کر سرایت کرتی ہے. اس قلب کے اندر آ کر وہ روح سرایت کرتی ہے, اور پھر اب اس روح کی وجہ سے قلب کے اندر کیا کیا پیدا ہوتا ہے. نمبر 1, اللہ کی معرفت اور محبت. مثنوی مولانا روم کا اصل موضوع چونکہ روح تھا نا, تو وہ آغاز کیسے کرتے ہیں کہ خشک تارو, خشک چوبو, خشک پوست, یہ جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں میوزک کے, یہ اس کی اصطلاحات ہے نا, تار, چوب. تو خشک تارو, خشک چوبو, خشک پوست, از کجا میں آید ہی آواز دوست. کہ یہ جسم جو ہے یہ تو 100% فزیکل وجود ہے, لیکن اس کے اندر وہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی وہ جو دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے, وہ روح کی بنیاد پر آتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو روح ودیت کی ہے, چونکہ روح اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشبو ہے, تو اس کی بنیاد پر انسان اللہ تعالیٰ کو ریکگنائز کرتا ہے, اس کی محبت کو محسوس کرتا ہے. اور وہ جو عہد الست تھا وہ بھی روح کے ساتھ ہوا تھا نا, ٹھیک. تو اب چونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا, مانا تھا کہ تو میرا رب ہے, لہذا اس کی بنیاد پر اس دنیا میں آ کر بھی انسان کو وہ تلاش ہوتی ہے کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں, اب دیکھیے کہ ٹھہرتی ہے جا کے نظر کہاں, مالک میرے کہاں ہے تو, مجھ کو تیری تلاش ہے, مجھ کو ہے تیری جستجو, مجھ کو تیری تلاش ہے. کہ انسان اس دنیا میں آئیڈیل کو ڈھونڈتا رہتا ہے, حالانکہ ایکسپیرینس میں آئیڈیل تو کوئی ہے ہی کوئی نہیں. تو اصل میں وہ آئیڈیل کی تلاش کس کی تلاش ہے, وہ رب العالمین کی تلاش ہے. تو اللہ کی معرفت جمع محبت اور خیر اور شر کی تمیز. یعنی کیسے پتہ چلتا ہے مجھے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, حالانکہ اس جسمانی وجود کے اعتبار سے تو مجھے فائدہ ہو رہا ہے جھوٹ بول کر, لیکن اندر سے کوئی چیز مجھے کاٹتی ہے کہ نہیں نہیں جھوٹ نہیں بولنا, اوئے نہیں دھوکہ نہیں دینا, پاؤں بھوکا مر جا. وہ کیا ہے, وہ روح کی طرف سے ایک وہ تقاضا ہے. اور اسی کا پھر کنورس, خیر کی طرف رغبت, یہ تو ہے تمیز. جیسے یہاں ہے نا دو چیزیں, معرفت جمع محبت, پھر اسی کے ساتھ سمجھ لیں خیر سے
محبت اور شر سے نفرت۔ میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میرا پیٹ تو سروائیول کے لیے کھانا مانگ رہا ہے، اور میرے پاس روٹی تو ہے لیکن اس وقت ایک اور مانگنے والا آ گیا ہے، تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ مجھ سے زیادہ حاجت مند ہو، تو میں خود بھوکا مر گیا، میں نے وہ روٹی اس کو دے دی، لیکن پھر بھی مزہ آیا۔ وہ مزہ کیا ہے؟ وہ روح کی تسکین ہے۔ تو یہ ہے اصل میں وہ سارا کا سارا کانسیپٹ، کہ جو اگر یہ بنیادی باتیں سمجھ میں آ جائیں تو تقریباً آپ روانی کے ساتھ پورا قرآن مجید پڑھتے چلے جائیں تو کہیں کہیں جو خاص کہیں ڈیٹیل یا کوئی تاریخ کا واقعہ آئے گا اس کے لیے آپ کو تفسیر پڑھنی پڑے گی، ورنہ سب کچھ انشاءاللہ خود بخود ہی ایکسپلین ہوتا چلا جائے گا۔ ہاں، اسی میں ایک بات جو ہے وہ اور جو ہے وہ سمجھ لیجئے، وہ اس کے اعتبار سے ہے، آج کے ہمارے سبق کے اعتبار سے، یعنی اس تخلیقی پروسیس میں اگر آپ ایوولوشن کے ماننے والے ہیں، یعنی آپ بلیو کرتے ہیں، یعنی آپ وہ لیمارک کی بات کو بھی بھول جائیں اور ڈارون کی بات کو بھی بھول جائیں، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر انڈیویجول کو بھی تو ایک پروسیس کے تحت پیدا کیا ہے نا، ایک سیل سے پیدا کر کے میرا پورا وجود بنا ہے، آپ میں سے بھی ہر شخص ایک سیل سے ایوالو ہو کر پورا انسان بنا ہے نا۔ تو ایسے ہی اگر اس کو مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کسی ایولیوشنری پروسیس کے تحت انسان کو پیدا کیا تھا، تو اس میں کوئی کفر والی بات جو ہے وہ نہیں ہے، ایز لانگ ایز یو سے کہ اللہ کے حکم سے ہوا اور روح بھی انسان کے اندر موجود ہے۔ اس پروسیس میں کیا ہے کہ ہر جو لوور لیول ہے، یعنی فرسٹ بیکمز لوور، اور جو لیٹر ون ہے وہ اس کو رول کرتا ہے، وہ ڈومینیٹ کرتا ہے۔ عورت و مرد کے مسئلے پر جب گفتگو کا موقع ملا پہلی مرتبہ مجھے درس دینے کا، تو خیال آیا کہ یہ آئی شوڈ بی کانفیڈنٹ کہ پورا میرا ذہن واضح ہو، تو پھر میں نے تفسیریں وغیرہ بھی دیکھی اور کچھ لوگوں سے بھی ملا، اس میں مجھے محسوس ہوا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے فیمیل سیکس جو ہے یہ ارلیئر ہونا چاہیے میل سیکس کے مقابلے میں۔ میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا، تو جو اینٹومولوجسٹ تھے، یعنی 3-4 اینٹومولوجسٹ سے میری بات ہوئی، تو وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن انہوں نے کہا، میں نے ان سے پوچھا، سوال یہ کیا کہ جب یونی سیلولر اینیمل تھے تو ان کے جو سیل کے اندر کروموسومز کی نیچر تھی وہ ایکس تھی، ایکس وائی تھی۔ یہ لوگ یعنی بایولوجی پڑھے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو کروموسومز ہوتے ہیں جن کے اندر سارے کیریکٹرز ہوتے ہیں، جو فیمیلز کے کروموسومز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے پیئر جو ہوتے ہیں وہ ایکس ہوتے ہیں، لیکن جو میل سیکس ہوتا ہے اس میں ایک پیئر جو ہوتا ہے وہ ایکس وائی ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب یونی سیلولر اینیمل تھا تو اس میں، یعنی یہ تو مجھے یاد تھا پڑھا ہوا بایولوجی میں، کہ وہاں پر اصطلاح ہوتی تھی مدر سیل ڈاٹر سیل، یعنی